اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا، تم میں رسول بھیج کر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذات اقدس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو افلاک نہ بناتا۔ اللہ رب العزت نے اس محبوب کا احسان ذکر فرمایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اور آپ کے دربار سے ہی ہمیں ساری عزتیں ملی ہیں۔ رب ہے معطی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ عطا کرنے والا رب ذوالجلال ہے، لیکن بانٹنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج دنیا کی جس نعمت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ آج ماں اپنے مرتبے پر ناز کرتی ہے کہ میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، اولاد اپنی والدہ کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ میری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماں کے قدم کے نیچے جو جنت ہے، اس کا ذکر کس نے فرمایا؟ اس ماں کو عزت کس دربار سے ملی ہے؟ اس ماں کو عزت دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ والد کو لے لیں تو والد کو عزت کس دربار سے ملی ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے باپ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کیا، اور جس کا باپ ناراض ہو جائے تو پھر اس بندے سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ والد کو جو مرتبہ مل رہا ہے، یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہا ہے۔ اور پھر بیٹی کو دیکھیں کہ بیٹی کی عزت ہی کیا تھی۔ اگر آج دنیا میں عورت کی عزت ہے تو اسلام کی وجہ سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے، ورنہ دنیا کے دیگر معاشروں میں آپ چلے جائیں تو عورت کی عزت نام کو ہے، کام کو کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر شور تو بڑا ہوتا ہے عورت مارچ پر، لیکن جتنا احترام اور جتنی عزت اسلام میں عورت کی ہے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ یورپ نہیں بلکہ ایشیائی ممالک چلے جائیں، نیپال اور چائنا چلے جائیں تو وہاں پر عورتیں سبزیاں بیچ رہی ہوتی ہیں، کہ اسی عورت کو گھر کا بھی کام کرنا ہے، وہی عورت مارکیٹ میں آ کر ٹھیلے پر کھڑے ہو کر سبزی بھی بیچ رہی ہے۔
آپ یورپ اور امریکہ اور لندن چلے جائیں تو وہاں پر وہی عورت گھر کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہے اور وہی عورت آفس بھی جا رہی ہے، وہی عورت جو ہے جہاز والوں کو بھی کھانا کھلا رہی ہے، ٹرین والوں کو بھی کھانا کھلا رہی ہے، کینٹین پر کھڑی ہوئی ہے، اور وہی عورت کسی کی زوجہ بھی ہے، اور وہی عورت گھر میں بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے۔ یہ عورت کی عزت ہے۔ عورت کو احترام اور عزت تو اسلام نے دیا ہے کہ جب وہ کسی کی منکوحہ ہو جائے، جب نکاح ہو گیا تو اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نبھائے، اس کو سنبھالے، اور مرد اس کے رہنے کا انتظام کرے گا، کھانے کا انتظام کرے گا، پہننے کا انتظام کرے گا، کپڑوں کا انتظام کرے گا۔ عورت باہر کمانے نہیں جائے گی، عورت کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یہ عزتیں، یہ راحتیں کہاں سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ پھر اسی عرب معاشرے میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو منہ چھپائے پھرتے تھے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر کچھ ایسے قبائل تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بیٹیوں کو کس طرح عزت دی جاتی ہے اور احترام کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اقدس کو بچھا دیا اور حضرت فاطمہ کو اس میں بٹھایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بچی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے، اس کو بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو بیٹی کو فوقیت اور بیٹی کو حقیر نہ جانے اور بیٹی کو فوقیت دے، بیٹی کا احترام کرے، بیٹی کو عزت دے، اس کے بدلے میں جنت کس نے عطا کی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ تو آج اگر کوئی بیٹی ہے تو اس بیٹی کو اگر عزت ملی ہے تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ کوئی ماں ہے تو ماں کو اگر عزت ملی ہے تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ پھر کوئی باپ ہے تو باپ کو اگر عزت ملی ہے تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ پھر بیوی ہے تو بیویوں کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ فرمایا 9 ازواج مطہرات تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں، کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو۔ پھر جتنے شوہر ہیں شوہر کو بھی حضور نے مقام دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو یہ جو شوہروں کو عزت ملی تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ پھر بہنوں کو، خالاؤں کو، پھوپھیوں کو، نانیوں کو، دادیوں کو حضور کے دربار میں ہر ایک کو جو ہے عزت، راحت، نعمتیں عطا ہوئی ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں، 2 بہنوں، 2 خالاؤں، 2 پھوپھیوں یا نانی یا دادی کسی کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں۔ حضور نے شہادت کی اور بیچ والی انگلی ملا دی اور فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں۔ بیٹیوں کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، بہنوں کو بھی دیکھے کہ کوئی بہن ہمارا انتظار تو نہیں کر رہی، پھر خالاؤں کو بھی دیکھے، پھوپھیوں کو بھی دیکھے۔ بعض لوگ بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن خالائیں ناداری میں ہوتی، پھوپھیاں بیچاری جو ہے بڑی کسر کے ساتھ، مشکل کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ وہی پھوپھیاں کہ جب یہ بچہ تھا تو اس کو لے کر گھومتی تھی وہ، اور اپنی جیب خرچ سے اس کو اس کا سامان دلاتی تھی، چیزیں دلاتی تھی۔ آج یہ بڑا ہو گیا ہے تو پھوپھی کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی خالہ، پھوپھی، نانی، بہنیں، ان سب کا نفقہ کبھی واجب ہو جاتا ہے آپ پر، جس طرح آپ کے بچوں کا نفقہ آپ پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر یہ نادار ہو جائے اور ان کا کوئی کرنے والا نہ ہو تو آپ پر ان کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، خالہ بھی، نانی بھی، دادی بھی، بہنیں بھی۔ تو جہاں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو آپ کے صدقہ و خیرات کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 خالہ، 2 پھوپھیاں، 2 بہنیں، 2 بیٹیاں، اپنی نانی، اپنی دادی، کسی کی بھی کفالت کی، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ اپنی انگلیوں کو حضور نے ملا دی اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی خالہ کوئی پوچھتا بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر یتیموں کو اگر عزت ملی تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر غریبوں پر رحمت، یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو غریبوں پر رحمت ہے، کہ کوئی غریب کہے کہ میں نے دنیا میں اس طرح زندگی بسر کی کہ کبھی کھانا تھا کبھی نہیں تھا، جبکہ اس نے اس طرح زندگی بسر کی کہ اس کے پاس کھانے کی اور دیگر سامان کی فراوانی تھی، تو اس کے اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ تو 500 سال پہلے جنت میں پہنچ چکا ہو، تجھ میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ تو غریب پر بھی حضور علیہ السلام نے رحم فرمایا، اور غریب کو بھی یہ تحفہ ملا تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ پھر مزدور آج دکان پر اپنے سیٹھ کو جو بات بتاتا ہے اور اس کو شرمندگی محسوس کرواتا ہے کبھی یہ کہہ کر کہ حضور نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، تو یہ تحفہ اس کو کہاں سے ملا؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اسی طرح جو علماء کے بارے میں حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کو تحفہ کہاں سے ملا؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا، جو تمہیں رسول عطا کیا، بڑا احسان کیا۔
چونکہ دربار مصطفیٰ سے ہی تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا ہوئی. اور آج یہ بیٹی، آج یہ ماں، آج یہ باپ، آج یہ والد، آج یہ مزدور، آج یہ غریب اٹھ کر یہ کہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، کہ جس کو ساری عزتیں حضور کے دربار سے ملی ہے، ساری نعمتیں، ساری عزتیں اس کو حضور کے دربار سے ملی ہے، اور کو کہے کہ صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا تھا. میلاد کہتے کس کو ہے ذرا یہ تو بتاؤ. بچپن سے اب تک آپ میلاد میں شرکت کرتے رہے ہوں گے. میں کہ بتاتا ہوں میلاد کس کو کہتے ہیں، اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ بتائیں. میلاد اس کا نام ہے کہ جس محفل میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہو. ایسا ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مطلب کوئی کہے میلاد منانا جائز نہیں ہے، مطلب ذکر مصطفیٰ کرنا جائز نہیں ہے. کوئی کہے صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا. ارے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی ہر وقت میلاد منایا کرتے تھے. صحابہ اکرام جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر حضور کا تذکرہ ہوتا تھا، وہاں پر حضور کا یہی تو میلاد ہے بھائی. میلاد یہی ہے جہاں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی تو میلاد. تو میلاد سالہ سال ہم مناتے ہیں، اور ربیع النور کے مہینے میں خصوصاً مناتے ہیں، خصوصاً مناتے ہیں. اور تم صحابہ کی بات کرتے ہو. ارے ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ میلاد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے سے منایا جا رہا ہے. یعنی ہر نبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی ہے. اور طبع اول کا واقعہ پچھلے سال میں نے سنایا تھا. جو طبع اول 2.5-3 لاکھ لوگوں کو لے کر نکلا اور مدینہ منورہ یہ پہنچے، تو جو اس میں علماء کا گروپ تھا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو وہی مقام ہے جہاں پر آخری نبی کی تشریف آوری ہونی. ان کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ مدینہ منورہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر آخری نبی تشریف لائیں گے؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ ان کو ایسے پتہ چلا کہ انبیاء نے اور کتابوں میں اس قدر نشانیاں ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچ کر مقام کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی مقام ہے جہاں پر حضور تشریف لائیں گے. تو میلاد تو ہزاروں سال پہلے سے منایا جا رہا ہے. حضور کا ذکر تو ہزاروں سال پہلے سے کیا جا رہا ہے، اور ہزاروں سال کے بعد کیا جاتا رہے گا، اور جاری و ساری رہے گا، جاری و ساری رہے گا. جتنا اس کو دبایا جائے گا یہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آئے گا، اتنا ہی ابھر کر سامنے آئے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوب خوشیاں منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں. پتہ چلنا چاہیے عاشق رسول کا گھر ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. پھر مزید یہ ہے کہ کم از کم 12 دن، آج فرسٹ ربیع الاول ہے، 1 سے 12 تک اگر گھر میں درود و سلام کی محفل ہو جائے، یعنی کچھ دانے آپ لے لیں، بادام لے لیں، یا جو ہے کھجور کی گٹھلیاں لے لیں، یا 3-4 تسبیح آپ کے گھر میں ایسے ہی ہو تو اس کو توڑ لیں، دانے اس کے جمع کر لیں، اور سب مل کر جو ہے اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھ لیں، تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور پھر درود پاک پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ درود پاک آپ اس طرح پڑھیں، ہو سکے تو آنکھیں بند رکھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور آپ تصور یہ کریں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے 10 اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. آپ توجہ سے پڑھیں گے تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، انشاءاللہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. تو گھروں میں کم از کم 12 دن درود پاک کی محفل سجانی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی